بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کوئی عام انسان کی کہانی نہیں، یہ تاریخ کے سب سے بڑے انقلاب کی داستان ہے۔ یہ اس شخص کا سفر ہے جو کل اسلام کا دشمن تھا اور آج اسلام کا محافظ بن گیا۔ یہ کہانی ہے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کی۔ حضرت عمر قریش کے معزز قبیلے بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ طاقت، بہادری، غیرت اور جلال آپ کی شخصیت کا حصہ تھے، لیکن یہی جلال اسلام کے ابتدائی دنوں میں مسلمانوں کے لیے خوف کی علامت تھا۔ آپ اسلام کو قریش کی روایتوں کے خلاف سمجھتے تھے اور اس کے سخت مخالف تھے۔ ایک دن حضرت عمر تلوار لے کر نکلے۔ مقصد ایک تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا۔ راستے میں کسی نے کہا، اے عمر، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن تو مسلمان ہو چکی ہے۔ یہ سن کر قدم رک گئے اور رخ بدل گیا۔ گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ غصہ، چیخ اور پھر خاموشی۔ جب سورہ طٰہٰ کی آیات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں اتریں تو دل کانپ اٹھا۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک دشمن ٹوٹ گیا اور ایک محافظ پیدا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دار ارقم پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ کلمہ پڑھا گیا اور زمین و آسمان نے گواہی دی۔ اسی دن اسلام کو طاقت مل گئی۔ اسی دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملا وہ لقب جو تاریخ میں امر ہو گیا، فاروق، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ مسلمانوں نے پہلی بار کعبہ میں کھلے عام نماز ادا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر غزوے میں رسول اللہ کے ساتھ رہے، مشیر تھے، محافظ تھے، خادم تھے۔ ایسے کئی مواقع آئے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پر قرآن نازل ہوا۔ یہ مقام صرف سچے ایمان والوں کو ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر کے وصال کے بعد ذمہ داری آئی حضرت عمر پر۔ نہ تاج تھا، نہ تخت، صرف خوف خدا تھا اور امت کی فکر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو گشت کرتے، کبھی ماں کے آنسو دیکھتے، کبھی بھوکے بچوں کی آہ۔ فرماتے، اگر فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر جواب دہ ہوگا۔ یہ تھا عدل فاروقی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی ریاست پھیل گئی۔ ایران، شام، مصر، عراق اور بیت المقدس فتح ہوا۔ بیت المقدس کی چابیاں صرف ایک شرط پر دی گئیں کہ خلیفہ خود آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ مدینہ سے آئے، سادہ لباس، پیوند لگی قمیض، غلام اونٹ پر سوار اور خلیفہ پیدل۔ یہ منظر دیکھ کر عیسائی پادری بول اٹھے، یہی وہ حاکم ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ 23 ہجری کا وہ اندھیرا سحر، مدینہ کی فضا میں فجر کی آذان گونج رہی تھی۔ وہی آذان جو عمر کے دل کی دھڑکن تھی۔ حضرت عمر فاروق حسب معمول مسجد نبوی کی طرف بڑھے۔ چہرے پر سکون تھا، دل میں اللہ کا خوف۔ نماز شروع ہوئی۔ اچانک صفوں کے درمیان ایک سایہ حرکت میں آیا۔ وہ شخص ایک مجوسی غلام تھا جس کا نام ابو لولو فیروز تھا۔ اس کے ہاتھ میں 2 دھاری زہریلا خنجر تھا۔ جیسے ہی حضرت عمر سجدے سے اٹھے، اس ظالم نے پے در پے وار کیے۔ 6 وار، 9 وار، خون بہنے لگا اور مسجد کا محراب سرخ ہو گیا۔ حضرت عمر زمین پر گر پڑے۔ درد شدید تھا، لیکن فکر اپنی نہیں تھی۔ آواز آئی، کمزور مگر ثابت قدم، میری نماز کا خیال رکھنا، صفیں نہ ٹوٹنے پائیں۔ یہ عمر تھے جو زخمی ہو کر بھی نماز کی فکر کر رہے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے اور نماز مکمل کروائی۔ جب قاتل کو پکڑنے کی کوشش کی گئی تو اس نے اپنے آپ کو بھی خنجر مار لیا۔ حضرت عمر کو گھر لے جایا گیا۔ زخم بہت گہرے تھے۔ جب طبیب آیا تو دودھ پلایا گیا۔ دودھ زخموں سے باہر نکل آیا۔ یہ دیکھ کر سب سمجھ گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ میری موت کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں ہوئی۔ پھر آپ نے امت کی فکر کی۔
حضرت علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا، میرے بعد خلیفہ ان میں سے ہو۔ اس کے بعد سب سے بڑی خواہش ظاہر کی۔ فرمایا، کیا عائشہ سے اجازت لے سکتے ہو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا جائے؟ اجازت مل گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ 3 دن 3 راتیں زخم بولتے رہے، لیکن زبان پر شکوہ نہ آیا۔ آخر کار 26 ذی الحجہ 23 ہجری، عدل کا یہ سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق شہید ہو گئے، مدینہ یتیم ہو گیا، اور تاریخ خاموش ہو گئی۔ یہ تھا وہ انجام جس کی دعا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ اے اللہ، مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے رسول کے شہر میں۔ اور اللہ نے عمر کی دعا قبول کر لی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔